آزادی کی قدر۔ ایک شکاری نے ایک ہرن کو قیدی بنا کر گدھوں کے استبل میں بند کر دیا۔ ہرن جو جنگل میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا عادی تھا، اس قید میں بہت پریشان ہوا۔ وہ ادھر الفادیر بھاگتا مگر رہائی کا کوئی راستہ نہ ملا۔ شکاری نے رات کے وقت گدھوں کے سامنے گھاس ڈال دی۔ گدھے خوشی سے گھاس کھانے لگے مگر ہرن بے چین رہا، کبھی ادھر دوڑا کبھی الفادیر۔ وہ گدھوں کی خوراک کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھا سکا۔ اس نے اس قید کو اپنی موت سمجھا۔ ہرن بہت دن تک استبل میں قید رہا۔ جان کنی کی حالت میں وہ ایسے بے چین تھا جیسے مچھلی خشکی پر ہو یا جیسے مشک کو مینگنی کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ ایک گدھے نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، اے ہرن، تیرا مزاج شاہانہ امیرانہ نہ ہے مگر تو بالکل خاموش ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ دوسرے گدھے نے مذاق الفاڑتی ہوئے کہا، یہ بات تو موتی ہے، یہ اسے کبھی نہیں بیچ سکتا۔ ایک اور گدھے نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، اے ہرن، اگر تجھ میں اتنی نازک مزاجی ہے تو شاہی تخت پر بیٹھ جا۔ ایک اور گدھا جسے بدہضمی ہوئی تھی ہرن کو اپنی خوراک کھانے کی دعوت دینے لگا۔ ہرن نے انکار میں سر ہلا دیا۔ گدھا کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ تو انکار نخرے غرور کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہرن نے کہا، اے گدھے، یہ خوراک تو ہی کھا کیونکہ اس سے تیرے اعضا تازہ رہیں گے۔ میں جنگل کی زندگی کا عادی ہوں، سایوں اور باغوں میں آرام کیا ہے۔ اگرچہ میں تقدیر کے عذاب میں ہوں مگر اپنی آزادانہ فطرت بدلنا میرے اختیار میں نہیں۔ مصیبت میں گرفتار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آزادی کا مزاج بدل دوں۔ گدھا بولا، ہمیں کیا معلوم کہ تو جنگل میں کیا کرتا تھا؟ دوسرا گدھا بولا، یہ ہرن بس لاف زنی کر رہا ہے، پردیس میں ناواقف لوگوں کے سامنے اپنی شان دکھانے کا موقع لیتا ہے۔ ہرن نے کہا، میری بات پر یقین کرو، میرا نافع میرا سب سے بڑا گواہ ہے، جو اود و عنبر سے بھی خوشبودار ہے، لیکن اس خوشبو کو وہی سونگھ سکتا ہے جو صاحب عقل ہو۔ گوبر سونگھنے والا گدھا اسے کیسے سونگھ سکتا ہے؟ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ آزادی کی نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو اس نعمت کا تجربہ کر چکا ہو۔